منفی نفسیات۔ چند دن پہلے آفس سے واپسی پر ایک بازار میں فروٹ لینے کے لیے رکا۔ ایک ٹھیلے سے خوبانی کے دام پوچھے۔ ٹھیلے والے نے 200 روپے فی کلو قیمت بتائی۔ میں کچھ آگے بڑھا، ایک اور دکاندار سے قیمت پوچھی تو اس نے 80 روپے پاؤ قیمت بتائی۔ میں نے اسے فوراً کہا کہ محترم، ابھی آپ سے چند ٹھیلے پیچھے مجھے 200 روپے کی قیمت بتائی گئی ہے۔ ٹھیلے والے نے مجھے دیکھا، پھر کہا کہ چلیں آپ مجھ سے بھی 200 روپے فی کلو کے حساب سے لے لیں۔ یہ خوبانی پہلے ٹھیلے والے سے بہتر لگ رہی تھی۔ اس طرح کے دکاندار سے میری طبیعت خریدنا پسند نہیں کرتی۔ خیر، میں نے اپنی طبیعت کے برخلاف کورونا وائرس سے ستائے ہوئے بازار میں وقت کو ضائع کرنا دانش مندی نہیں سمجھا۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ وقت بھی کم ہے، میں نے تھیلا لے کر اس میں بہتر خوبانیاں ڈالنا شروع کی۔ تو اس موقع پر ایک باپردہ خاتون ٹھیلے کے قریب آ کر خوبانی کی قیمت پوچھنے لگی کہ بھائی خوبانی کیا کلو ہے؟ ٹھیلے والے نے خاتون کو پھر وہی 80 روپے پاؤ والے ریٹ بتائے۔ اس پر میں نے کہا کہ یار، تم نے مجھے ابھی 200 روپے فی کلو کے ریٹ دیے ہیں تو انہیں کیوں زیادہ بتا رہے ہو؟ اس پر دکاندار نے سپاٹ چہرے کے ساتھ یو ٹرن لیا اور کہا، بہن جی چلیں آپ بھی 200 روپے دے دیں۔ اس پر خاتون بھی یہ کہتے ہوئے خوبانی چھانٹنے لگیں کہ مردوں کا کام ہی عورتوں سے زیادتی کرنا ہے۔ اس موقع پر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے خاتون سے کہا، میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی۔ خیر، اس واقعے کے بعد میں دیر تک اس بات پر سوچتا رہا۔ اسی دوران مجھے زہرا نگاہ کا ایک شعر یاد آ گیا، عورت کے خدا دو ہیں حقیقی و مجازی، عورت کے خدا دو ہیں حقیقی و مجازی، پر اس کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ زہرا نگاہ بہت اچھی شاعرہ ہیں، علمی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، فاطمہ ثریا بجیہ کی بہن ہیں، لیکن شعر کہتے وقت اسی نفسیات کا شکار دکھائی دیں جس کا شکار خوبانی خریدتے ہوئے باپردہ خاتون شکار تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کمزور فریق بالعموم منفی نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو وہ عزت نہیں مل سکی جس کی وہ بنت آدم و حوا ہونے کے ناطے مستحق ہیں، جیسے مرد مستحق ہیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ مرد اپنی بعض قدرتی صلاحیتوں کی بنیاد پر، جس میں جسمانی طاقت بھی ہے، عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، وہیں اسے بیجا کنٹرول بھی کرتا ہے۔ عورتوں کو برابر نہ سمجھنے، ان پر گرفت رکھنے کے عمل نے عورتوں میں منفی رجحان بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن دور جدید میں عورتوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اب ذہنی صلاحیت کو اہمیت مل گئی ہے۔ یوں عورتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے کہ وہ عقل و شعور اور تعلیم کے ذریعے خود کو بہتر بنا کر اپنی عزت نفس کو مردوں سے کم محسوس نہ ہونے دیں۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی۔ ایک دور ایسا بھی تھا جہاں مردوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی، لیکن وہاں بھی بعض عورتوں نے کمال کی عزت بنائی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَا قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ علیہ ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی ظالمانہ کام سے نجات دے اور مجھے اس کی پیروی کرنے والی ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ انسان کی زندگی آزمائش ہے۔ زندگی کے آزمائش میں مرد ہو یا عورت، دونوں کا کسی تفریق کے بغیر جو آزمائش انہیں ملے اس پر پورا اترنا ان کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھیں کا ذکر جس عزت کے ساتھ کیا ہے، ویسا ذکر کم ہی کسی مرد کے بارے میں ملے گا۔ آپ فرعون جیسے سرکش کی بیوی تھیں، لیکن ایماندار بعمل خاتون تھیں۔ آپ کو فرعون کی بیوی کی حیثیت سے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ حاصل تھا، لیکن خدا نے آپ کو صحیح اور غلط کی جو تمیز عطا فرمائی تھی، اس تمیز نے آپ کو اپنے طاقتور شوہر فرعون کی غلط روش کو قبول نہ کرنے دیا۔ آپ نے فرعون کے دباؤ کو قبول کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو مشکل حالات میں مثبت سوچ کے ساتھ زندہ رکھا۔ آپ کی مثبت سوچ پر فرعون کی منفی سوچ غلبہ نہ پا سکی۔
آپ نے حق کے معاملے میں کبھی فرعون کے محل کی آسائشوں سے اپنے جی کو بہلانے کو مقصد حیات نہ سمجھا۔ محل کی پرآسائش زندگی فرعون کی بیوی کو حق سے دور نہ کر سکی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے اعمال بد سے نجات دے اور مجھے فرعون کی اطاعت کرنے والی ظالم قوم سے نجات دے۔ کیسی عظیم تھیں خاتون فرعون جو حق کے مطابق جینا چاہتی تھیں۔ فرعون کے عظیم محل کی چکا چوند آپ کو متاثر نہ کرتی، کیونکہ وہ تو خدا کے ابدی گھر میں جینے کی آرزو رکھتی تھیں۔ تحریر و بیان سراج الدین۔